بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وضو، غسل اور تیمم کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ اصل میں اسی صورت میں ایک آیت آئی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ نے دین کامل کر دیا، مکمل کر دیا۔ اس میں کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ نے چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں ایک ایک مسئلے کی خوب وضاحت فرمائی ہے۔ چنانچہ ہم بندے ہیں، ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری پیشانی کو اپنے سامنے جھکانے کے لیے قبول کرے۔ کسی کو اگر یہ توفیق مل جاتی ہے عبادت کی تو یہ اللہ کی طرف سے قبولیت کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یا ہمیں اپنے سامنے بلایا اور سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ لہذا جب اللہ کے سامنے اللہ کی عبادت کے لیے آیا جائے گا، اور عبادتوں میں نماز سب سے اہم عبادت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا قمتم الى الصلاة، جب تم نماز کے لیے آؤ، فاغسلوا وجوہکم، تو طہارت شرط ہے، لازمی ہے، بغیر طہارت کے اللہ کے سامنے نہ آؤ۔ نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، اگر وضو نہ ہو تو وضو کر لو، اور وضو کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اللہ نے فرمایا صرف 4 فرض ہیں، اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، سروں پر بھیگا ہوا ہاتھ پھیر لو، پیروں کو دھو لو، یہ تمہارا فرض ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا۔
یہاں اللہ تعالیٰ نے وضو کے فرائض کو بیان فرمایا ہے، اور احادیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت طریقہ تھا وضو کا، وہ حدیث سے بیان کیا گیا ہے کہ کلی بھی کرو تاکہ منہ صاف ہو جائے، کہ اس منہ سے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اللہ کا نام لینا ہے، ناک کو صاف کرو، اس کے لیے پانی ڈالو اور ناک گندگی کو صاف کرو، اس کے لیے بائیں ہاتھ کو استعمال کرو۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے چہروں کو دھو تو 3 مرتبہ دھو اور رگڑ کر دھو۔ دلک کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ خوب رگڑ کر دھو۔ ہاتھوں کو دھو تو 3 مرتبہ دھو اور اس میں بھی رگڑ کر دھو، انگلیوں کا خلال کرو، مسح کرو تو پورے سر کا مسح کرو، وہ سنت ہے۔ اسی طرح پیر دھو تو 3 مرتبہ دھو، رگڑ کر دھو تاکہ کامل نظافت ہو جائے۔ بہرحال نظافت کے لیے تو سنت والا وضو ہے، لیکن اگر پانی تھوڑا ہے یا آدمی سفر میں ہے یا اور کوئی ٹھنڈ کا وقت ہے، اگر صرف وضو کے فرائض پر بھی اکتفا کر لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کہ اگر آدمی نے ایک بار چہرہ دھو لیا، ایک بار ہاتھ دھو لیے، چوتھائی سر کا مسح کر لیا، ایک بار پیر دھو لیے، تو یہ دھونا وضو کے فرائض کو مکمل کرنے والا ہوگا۔ یہاں ایک بات علماء نے اور نقل کی ہے کہ چہرے کا دھونا، چہرہ جو شمار ہوتا ہے شرعی اعتبار سے، وہ پیشانی کے بالوں سے ٹھوڈی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یا ایک کن پٹی سے لے کر دوسری کن پٹی تک، یہ دھونا ضروری ہے۔ اور جن کے بال داڑھی کے گھنے ہیں یا جن کے بال داڑھی کے ہلکے ہیں تو ان کے لیے داڑھی کی کھال تک پانی کا پہنچایا جانا ضروری ہے، اور جن کے داڑھی کے بال گھنے ہیں، پانی اندر نہیں پہنچ سکتا، تو ظاہری داڑھی کو دھونا فرض ہوگا، وہ پھر چہرے کے اندر شامل ہوگا۔ یہ 4 عضو ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت میں پہلے بیان فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم جنوبی ہو، یعنی عورت سے ملاقات کے بعد تمہیں اللہ کے دربار میں آنا ہے، تو اب ایسی صورت میں خالی وضو کافی نہ ہوگا، بلکہ فرمایا فَطَّهَّرُوا، کامل طہارت۔ کامل طہارت سے مراد یہ ہے کہ غسل کرو، اور اس کے اندر بھی اچھی طرح۔ فَطَّهَّرُوا یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی اچھی طرح غسل کرو۔ اسی لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ غسل میں کلی کرنا، ناک میں پانی دینا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر ایک بال برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ جائے گی تو غسل نہ ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے مبالغے کا صیغہ استعمال فرمایا ہے کہ کامل طہارت حاصل کرو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے وضو میں بھی اور غسل میں بھی کہ اگر آنکھوں میں کیچڑ لگی ہے اور وہ سوکھ گئی ہے تو آپ کو اس کو پہلے صاف کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ پانی اس کی تہہ میں نہ جائے۔ اسی طرح پلک اگر گندی ہے اور اس پر گندگی لگ رہی ہے اور وہ سوکھی ہوئی ہے اور آپ نے پانی بہا لیا اور وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹی تو نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فَطَّهَّرُوا مبالغے کا صیغہ استعمال فرمایا ہے۔ یہی مسئلہ وضو کے اندر بھی ہے کہ اگر کوئی چیز لگی ہوئی ہے اعضائے وضو پر تو اس کا اتارنا ضروری ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز لگ جائے جو بدن پر پانی کے پہنچنے سے مانع ہو، مثال کے طور پر چپکانے والی کوئی چیز لگ گئی، فیویکول لگ گیا یا ایسی چیز، یا عورتیں جو نیل پالش لگاتی ہیں کہ وہ بھی پانی کے جسم تک پہنچنے سے مانع ہوتا ہے، اگر ایسی صورت میں کسی نے وضو کر لیا تو بعد میں وہ اتار کر اس کو دھونا ضروری ہے۔ یا اگر آنکھوں میں پلک پر کیچڑ لگ رہی ہے
تو پہلے اس کو اتارا جائے گا، اس کو صاف کیا جائے گا، تبھی کامل طہارت ہوگی۔ دوسرا مسئلہ اللہ نے غسل کا بیان فرمایا۔ تیسرا مسئلہ یہاں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر بیمار ہو یا پانی میسر نہ ہو تو وضو اور غسل کے قائم مقام ضرورت کے وقت تیمم ہے۔ تیمم سے بھی وہی طہارت حاصل ہوگی جو وضو سے ہوتی ہے، جو غسل سے ہوتی ہے۔ اگر ایک آدمی کے اوپر غسل واجب ہو گیا یا اگر پانی کو استعمال کرے گا، نہائے گا، تو جسم کو تکلیف ہوگی، یا پانی نہیں ہے اور غسل واجب ہو گیا، تو ایسی صورت میں اللہ نے فرمایا کہ تیمم کر لو۔ تیمم سے بھی وہی پاکی حاصل ہوگی جو وضو اور غسل سے طہارت حاصل ہوتی ہے۔ تیمم کب ہوتا ہے؟ جب بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، پانی نہ ہو، یا پانی تو ہے لیکن استعمال پر قدرت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تیمم کا حکم ہے۔ تیمم کے بارے میں فقہاء نے لکھا ہے کہ 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 تمام منہ پر ہاتھ پھیرنا، نمبر 3 دونوں ہاتھوں پر کوہنیوں کے ساتھ اس طرح پھیرنا کہ کوئی حصہ باقی نہ رہے ہاتھوں پر پھیرنے سے۔ تیمم ہوتا ہے زمین یا زمین کی جنس سے کوئی چیز ہو اس پر ہاتھ پھیرا جائے اور پھر وہ ہاتھ کو چہرے پر پھیر لیا جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر زمین کی کوئی چیز زمین کی جنس سے ہو تو اس پر مٹی کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر زمین کی جنس سے مٹی ہے یا پتھر ہے یا چونا ہے یا گندھک ہے یا کہیں سے اگر سرما نکلتا ہے، سرمے کا پتھر ہے، اگر وہ انتہائی صاف ستھرا بھی ہے، یا مٹی کا برتن ہے انتہائی صاف ستھرا ہے تو مٹی کی جنس اگر اس پر ہاتھ پھیر لیا جائے اور چہرے پر پھیر لیا جائے اور اسی طرح ہاتھوں پر پھیر لیا جائے تو تیمم کا فرض ادا ہو جائے گا۔ البتہ اگر کہیں کوئی چیز زمین کی جنس سے پائی نہیں جا رہی، مثال کے طور پر گدا ہے، زمین کی جنس سے نہیں ہے لیکن اس پر اتنی مٹی ہے کہ اگر اس پر ہاتھ رکھا جائے تو ہاتھ کے نشانات مٹی کے وجہ سے گدے پر آ جائیں، تو اب ایسی صورت میں اس سے بھی تیمم کی اجازت ہوگی۔ یہ تمام مسائل کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تم کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا، لہذا اللہ نے دین کو آسان بنایا۔ تو اے لوگو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ جس نے اتنا آسان دین تم کو عطا فرمایا ہے۔ یہ تمام مسائل بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ لعلکم تشکرون، امید ہے کہ تم شکر کرنے والے بندے بنو گے، یعنی احکامات پر عمل کرو گے، اور احکامات پر عمل کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ نے فرمایا یہ مومنوں تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور پھر فرمایا کہ عالم ارواح میں دنیا میں آنے سے پہلے جب اللہ نے سب کو ایک جگہ اکٹھا فرمایا تھا اس وقت عہد لیا تھا کہ تم اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، تو تمام بندوں نے، تمام انسانوں نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ آپ ہمارے خالق و مالک ہیں۔ روحوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے یہاں دوسری آیت میں وہ وعدہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو تم اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہو، تمہاری روحیں عالم بالا میں اللہ سے وعدہ کر کے آئی ہیں، تم اپنے وعدوں پر قائم رہو، یعنی بندگی کرتے رہو۔
پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہی وضو، غسل اور تیمم کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھ دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں تک دھو لیا کرو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو سارے جسم کو وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو، جنابت کا مطلب کسی بھی اعتبار سے غسل فرض ہوا، تو ایسی صورت میں سارے جسم کو غسل کے ذریعے خوب اچھی طرح پاک کر لیا کرو۔ غسل کا طریقہ لکھا ہے علماء نے کہ سب سے پہلے گندگی کو دھویا جائے گا، جسم پر جہاں بھی گندگی لگ رہی ہے، ناپاکی لگ رہی ہے، اس کو صاف کرو، اس کے بعد ہاتھ دھو، اس کے بعد پھر فرمایا کہ وضو کرو، وضو کرنے کے بعد فرمایا کہ پھر 3 مرتبہ پانی اس طرح بہاؤ کہ ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ مستحب اور افضل یہ ہے کہ جہاں غسل کیا گیا ہے اس سے ذرا ہٹ کر سب سے اخیر میں اپنے پاؤں کو دھو، تاکہ اگر کچھ چھینٹ پڑ گئی ہو یا پانی اگر جمع ہو رہا ہو تو پاؤں کو پھر تو ضروری ہے کہ الگ ہٹ کر پاؤں کو دھویا جائے تاکہ کامل نظافت ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ اب تیمم کا مسئلہ، اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے جسمانی ملاپ کیا ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس مٹی سے مسح کر لو۔ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ اللہ تعالیٰ تم پر کوئی تنگی مسلط کرنا نہیں چاہتا، لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم کو پاک صاف کرے اور یہ کہ تم پر اپنی نعمت مکمل کر دے تاکہ تم شکر گزار بندے بنو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ عہد جو ہماری روحوں نے اللہ سے کیا تھا وہ یاد دلایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا ہے اسے اور اس عہد کو یاد رکھو جو اللہ نے تم سے لیا تھا جب تم نے کہا تھا ہم نے اللہ کے احکام کو اچھی طرح سن لیا ہے، اطاعت قبول کر لی ہے۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً سینوں کے بھیدوں سے پوری طرح باخبر ہے۔